نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 27واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، صفی بے وقوف کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے لوگ کہیں گے کہ ما کس نے واللہم پھیر دیا ہے ان مسلمانوں کو، ان سے قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ قبلہ کانو کہ تھے وہ علیہا جس پر، کہ وہ ان کا قبلہ جس پر وہ پہلے سے تھے یعنی کعبۃ اللہ، تو اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا ہے۔ قل فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق مشرق والمغرب اور مغرب۔ یہدی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من جسے یشاء چاہتا ہے، الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے۔ تو مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف کہ جو اہل کتاب کا قبلہ تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16 یا 17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا امت مسلمہ کا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی آرزو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ جب وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام قیل و قال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے، جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا، اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں ہو نہیں سکتی، اس لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں۔ آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرما دیا تھا۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے وہ نادان اور بے وقوف ہی تو ہیں، اور کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تمہیں مسلمانوں امتاً امت وسطاً بہترین لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارا رسول تم پر گواہ بنے، یعنی ہم نے قبلہ کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا لفظ قابل غور ہے، اس کا معنی ہے درمیان، یعنی ہر چیز کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ اس چیز کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب ہے، اس کی زندگی کا وہ بہترین وقت ہے۔ اسی طرح دن کا درمیانی حصہ دوپہر میں آپ دیکھیں تو روشنی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور یوں ہی اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلو مذموم ہیں۔ بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو سخاوت کہا جاتا ہے، بزدلی اور طیش کے درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبہ خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں، یہاں اعتدال ہے،
توازن ہے، موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس ہوا کرتا تھا تو اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے ہیں کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ ہم وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ اب آیت کا یہ حصہ کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے اور رسول تم پر گواہ بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب پہلے پیغمبروں کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحر پہنچا دیا تھا۔ اور وہ لوگ پھر امت محمدیہ پر اعتراض کریں گے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، تم کیسے گواہ بن سکتے ہو؟ تو امت محمدیہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے کیونکہ حضور اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ تو یہ ہوا کہ امت محمدیہ جو گواہی دیں گے لوگوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گواہی دیں گے اپنی امت پر۔ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے یا مقرر کیا ہم نے قبلہ اللہ تی وہ قبلہ یعنی بیت المقدس، کنتا کہ تھے آپ علیہ جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون شخص، یتبع پیروی کرتا ہے، رسول کی، ممن اور کون ہے، ینقلب جو پلٹتا ہے، علی عقبیہ اپنے الٹے پاؤں۔ کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں بلا چون و چرا کیے، اور کون ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں اور پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَإِنْ اور یقیناً کانت تھا، لَکَبِیرَةً بہت بھاری حکم، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی یہ حکم قبلہ سے پلٹ جانا، پھر جانا، بیت المقدس کو چھوڑ دینا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ اختیار کر لینا، یہ ایک بہت بڑا اور بہت بھاری حکم تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ وما اور نہیں ہے، کانا یہ شان، اللہ کی، لیضیع کہ ضائع کر دے وہ، ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ اب فوت ہو چکے ہیں کعبۃ اللہ کا قبلہ بننے تک، تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف بہت ہی مہربان، رحیمن بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔